فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہ راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل خوبصورت سی محفل سرکار قطب الاقطاب قدوۃ الاولیاء مرشد مرشدام رہبر رہبرام سیدی مخدوم الاولق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سر شام سے آپ نے علامہ نعمان صاحب کو، علامہ جمیل اختر صاحب کو، علامہ صادق رضوی صاحب کو، اور مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد علی فیضی صاحب کو، اور ہمارے نقیب اور بڑے عظیم نقیب جناب کفیل انبر صاحب اور بھی دیگر سب لوگوں کو سماعت کر لیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سورج بلکہ شموس و اقمار چمکے اور چمک کر آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، اور اب سورج اور چاند چمکانے کے بعد محفل میں چھوٹا سا چراغ اور دیا موم بتی لا کر کے رکھا ہے، اور رات کے پچھلے پہر میں آپ کا بھی امتحان اور میرا بھی امتحان۔ جب سورج سے آنکھیں چکا چوند ہو جائے تو پھر موم بتی یہ کیا کچھ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ حکم ہے میں بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر ایسی بات کر لیتے ہیں جس سے میری بھی اور آپ کی بھی آخرت کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ صرف 2 حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، 2 حدیثیں پڑھوں گا، اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو بات ہوگی۔ بہت اچھی محفل سجی ہے، منتظمین محفل کو اللہ اس کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ اور ویسے یہ بنگال کی سرزمین پر حضور محدث اعظم ہند کی اس علاقے میں محنت ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ یوں ہی جمع نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں جس کو ہم پانی دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ 2 حدیثیں پڑھنا ہے، ملا جلا کر کے پڑھوں گا۔ ایک حدیث بہنوں کے لیے، ایک حدیث صرف بھائیوں کے لیے، دھیان سے سنیے گا۔ اور ایک حدیث میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے وہ جلدی روایت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ آپ نے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی، لیکن آئیے ایک حدیث سنیے. اچھا راوی ایک بھی نہیں ہے، راوی دو دو ہیں اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں. اور راوی کون ہے؟ سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی، دل کی کلیاں کھل جائے گی. اللہ اکبر. وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، بدعائے مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، ام الحسنین، ام الائمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. ہستی کون سی روایت کرنے والی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے. ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا. اللہ اکبر. محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ. اللہ اکبر. سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر توجہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں. انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں تو صحیح. اللہ اللہ. جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے. آدم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے. لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے آج ہوا کیا ہے. رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے. اللہ اکبر. خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے. یاد رکھنا یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے. اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اللہ اکبر. آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں. بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں. اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دھیان سے سنو اللہ والو. اللہ اکبر. سیدہ کائنات فرما رہی ہیں حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں. حضور کے درد کو محسوس تو کرو. حضور کے عشق میں تڑپنے والوں
हुजूर के इश्क में मचलने वालों, अभी मचल मचल कर नात पढ़ रहे थे, मुझे तुम्हारे मुकद्दर पे रश्क आ रहा था। कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत तुम्हें दी है, हुजूर का इश्क तुम्हें दिया है, हुजूर की मोहब्बत तुम्हें अता की है, लेकिन हुजूर के दर्द को महसूस कर लो, इसलिए कि वो मुहिब कैसा है जो अपने महबूब के दर्द को न समझ सके, वो मुहिब कैसा है जो अपने महबूब की तकलीफ को न समझ सके। आओ, हुजूर क्यों रो रहे हैं, हुजूर के रोने की वजह क्या है, और वो भी कैफियत क्या है। घुटनों में सर है और सर रख करके इस तरह रो रहे हैं कि आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने सलाम किया, मौलाए कायनात ने सलाम किया, हुजूर ने सर उठाया, सैयदा का इस्तकबाल किया, इसलिए कि मेरे आका की आदत थी, हमेशा मेरे सरकार सैयदा का इस्तकबाल करते थे। ये बात भी कह दूं बंगाल वालों, अल्लाह अकबर, एक ही हस्ती है जिसके लिए हुजूर बार बार सर वो कद खड़े होते हैं, वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ हसनैन की अम्मी है, जिसके लिए कौनैन का मालिक सैयदुल अंबिया, सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मासूमीन सर वो कद उठ करके खड़े होते हैं। गौर तो कीजिए, इतने गम की कैफियत में भी, हालांकि हमारे हुजूर गमगीन नहीं, हुजूर अलैहि सलाम के सदक़े में गम दूर होते हैं, लेकिन इस कैफियत में भी हुजूर उठ करके खड़े हुए, सैयदा को बोसे दिए। अल्लाह अकबर। सैयदा ने तड़प कर कहा, बाबा कौन सी चीज आपको रुला रही है, किस वजह से आप रो रहे हैं। आका इस तरीके से रो रहे हैं, तन्हाई में बैठकर घुटनों पे सर रखकर मोटे मोटे आंसुओं से रोने की वजह क्या है। तो मेरे सरकार ने अपनी शहजादी से कहा, फातिमा तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे रोने की एक वजह है। मैं मेराज पर गया था, मेराज पर जाने के बाद जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा, तो जहन्नम को देखने के बाद आज वो जहन्नम का मंजर मुझे याद आ गया है, आज वो जहन्नम का मंजर मुझे याद आ गया है। फातिमा उसी मंजर को याद करके मैं रो रहा हूं। मेरे रोने की वजह यही है कि मैं सोचता हूं कि जो अजाब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा करते वक्त अपनी उम्मत के हवाले से देखा है, मेरी उम्मत उसको कैसे सह सकेगी, मेरी उम्मत उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। मैं बतौर मफहूम ये बात पढ़ रहा हूं, अल्लाह अकबर, तुम्हारे मेरे रसूल जहन्नम के अंदर उम्मत पर होते हुए अजाब को देख करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, गुनाह करके कहे लगाने वालों, गुनाह करके हंसने वालों, हुजूर को जो चीज रुला रही है वो क्या है। अब जरा ध्यान से सुनो, अल्लाह अकबर। मेरे आका रो रहे हैं। सैयदा से कहा, मैंने जहन्नम का जब मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा। अब जरा आका फरमा रहे हैं, जो मुशाहिदा हुजूर ने किया, फरमा रहे हैं, फरमाया मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को, पहले तो फरमाया मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में जिनको देखा वो दो लोग हैं, एक तो औरतें हैं, एक तो औरतें हैं, और नंबर दो कुछ गरीब मर्द हैं, मुफलिस मर्द हैं। अल्लाह अकबर। इसकी तशरीह अगर न करूं तो आप उलझन में पड़ जाएंगे। हुजूर ने गरीब मर्दों को क्यों देखा, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुर्बत कभी कभी इंसान को चापलूस बनाती है, गुर्बत कभी कभी इंसान को चोरी करने पे मजबूर करती है। बंगाल वालों, इसलिए मेरी गुजारिश है, गुर्बत से निकलने की कोशिश करो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनने की कोशिश करो, लेकिन मालदार हलाल से बनने की कोशिश करना। अल्लाह अकबर। सूद के पैसों से मालदार नहीं बनना, चोरी के पैसों से मालदार नहीं बनना, लोगों का गबन करके मालदार नहीं बनना, मेहनत करके मालदार बनो, खूब तरक्की करो। अल्लाह अकबर। याद रखिए, अल्लाह अल्लाह, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेरी कौम के जवानों याद रखना, जितने वक्त में मोबाइल खेलते हो, गेम खेलते हो, उतना टाइम बचाकर कारोबार में लगाओ। अल्लाह अकबर। लोगों का बोझ उठाओ, लोगों पे बोझ न बनो। फिर मेरे आका ने एक बात ये भी फरमाई, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा मुकर्रिर लोगों को देखा, खतीब लोगों को देखा, और उनके होंठ
आग की कैंची से काटते हुए देखा। ये वो लोग थे जो लोगों में जाकर के फितना परवरी करते थे, ऐसे उन्वान पे तकरीरें करते थे जिससे उम्मत लड़े, जिससे कौम में झगड़ा पैदा हो, जिसमें कौम में इख्तिलाफ पैदा हो, जिससे कौम में इंतशार पैदा हो। अल्लाह अकबर। ये बात भी आपको कह दूं मेरे भाइयों, याद रखना पूरी उम्मत मुत्तहिद थी इस पर कि रसूल अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, लेकिन कुछ मुकर्रिर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने आकर ये फितना छोड़ा कि माज़ अल्लाह वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे लोगों के होंठ आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तहिद थी कि रसूलुल्लाह को जहां से पुकारो वहां से हुजूर सुनते हैं, लेकिन कुछ मुकर्रिर आए और उन्होंने कहा नबी तो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते, ऐसे बदबख्त लोगों की बातें न सुना करो। एक बात और भी अर्ज कर दूं, पूरी उम्मत सहाबा को जैसे चाहती थी वैसे अहले बैत को चाहती थी, जैसे अहले बैत से प्यार करती थी वैसे सहाबा से प्यार करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने फितना छोड़ा कि माज़ अल्लाह ये ऐसे हैं और वो वैसे हैं। याद रखना सहाबा हमारी एक आंख है, अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम जितना प्यार नबी की आल से करते हैं उतना प्यार नबी के असहाब से करते हैं, जितनी इज्जत नबी के असहाब की करते हैं उतनी इज्जत नबी के आलुल बैत की करते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ इज्जत का मेयार किसी को तोलना नहीं है। दुनिया में वो तराजू पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर सिद्दीक को तोल सके या मौला अली को तोल सके, और तराजू में अली और सिद्दीक को तोलने वालों, जब नबी की नालैन तोलने के लिए कोई तराजू पैदा न हो सका तो जिगर गोश मुस्तफा फातिमा तुज़्ज़हरा की अजमत को तोलने के लिए तराजू कहां से लाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। ऐसे लोगों को न बुलाओ, ऐसी लोगों की महफिल में न जाओ जो तुम्हारे दरमियान आकर के फितना खोरी करते हैं, क्योंकि उनके होंठ भी आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए बड़ा एहतियात का पहलू रखे और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रहे। हमारे बुजुर्गों ने न इफराद किया न तफरीद किया। जो अज़मत रसूलुल्लाह ने अहलुल बैत को अता फरमाई है वो अहलुल बैत के पास है, जो सहाबा को दिए वो सहाबा के पास है। नबी ने क्या दिया सहाबा और अहले बैत को? एक जुमले में कह दूं, जो समझ सकते समझ जाएंगे, हमारा अकीदा अहले सुन्नत का वाज़े हो जाएगा। खिलाफत अलग तरतीब, फजीलत अलग तरतीब, अहलुल बैत की अज़मत है अपनी जगह। अल्लाह अकबर। बस इतना समझ लो कि अल्लाह अकबर, सहाबा और अहले बैत का फर्क क्या है? सहाबी वो है अबू बकर सिद्दीक की शक्ल में जिसके कंधों पे नबी बैठते हैं। तवज्जो फरमाए, अगर जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ देना। सहाबी वो है जो नबी को कंधों पे उठाता है, और अहलुल बैत वो है अली की शक्ल में जिसको नबी अपने कंधों पर उठाते हैं। जिसने नबी को उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा, जिसको नबी ने उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा। जो नबी को गोद में सुलाए वो अबू बकर का भी जवाब नहीं है, और जो नबी के बिस्तर पे सो जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र खलीफा अव्वल अज़मते हज़रत अबू बकर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मौला ने जिसकी जो शान थी उसको वो दिया। अब मौलवी बीच में टिप टिप क्यों कर रहा है? मेरे तुम्हारे करने से क्या? जिसके जो कंधा बैठने के काबिल था उस पे बैठ कर बताया ये सिद्दीक अफजलुल बशर, और जो बिठाने के काबिल था उसको उठा कर बताया ये अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसकी गोद में सोना था उसकी गोद में सो गए, और जिसको अपने बिस्तर पर सुलाना था उसको अपने बिस्तर पर सुलाना। तकसीम हो गई। अब मुल्ला जी आपका कोई काम ही नहीं। बयान है। वाह वाह वाह।
آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا. سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے ہیں. جس کو جو دینا تھا دے دیا. فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب. یہ بس ہمارا. آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے. عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے. جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. ہم 1-2 کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے 4 یاروں کو مانتے ہیں. اور 4 یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں. اور جو 4 یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی. اس کی قبر بھی جنت بنے گی. یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا. میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے، یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا. یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے. یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے. ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے. جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا. اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے. خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی. اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار
प्यार है उन तक पहुंचाना, और जो बहनें अपने आप से प्यार करती वो भी सुन लें। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो औंधे मुंह नंगी जहन्नम में लटकी हुई है? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर बेपर्दा रहा करती थी, दुनिया में बेपर्दा रहती थी, अजनबी मर्दों से बातें करती थी, और आका से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये शादी शुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी। 3 बातें बतौर मफ़हूम मैंने पढ़ा है। नंबर 1 बेपर्दा रहती थी। ऐ मेरी बहनों, आप इज्तिमा में आई हो, इस इस्लाह मुआशरा की महफिल में आई हो, ज़्यादातर आप पर तवज्जो हम लोगों की नहीं होती, हम आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन आज खुसूसी ये एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। खुदा के लिए अपने आप से प्यार कर लो। जहन्नम में औरतें इसलिए जाएगी कि उन्होंने पर्दा नहीं किया होगा, वो बेपर्दा रहती होगी। एक बात आपको बताऊं मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। आपका जो महरम है, भाई है, बाप है, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, हकीकी रिश्तेदार, उनके सामने तो आप चेहरा खोल सकती है। बाकी आपका देवर, देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, ससुर उससे भी पर्दा करना फर्ज है, जेठ उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, मस्जिद के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान हैं अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं, हमारे यहाँ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इसलिए है कि हम औरत को जितनी शक्लों में जानते हैं उसकी हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है, वो जवान हो करके शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है, वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती, जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती है, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौजी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुनो। पूछा या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? आका ने फरमाया नहीं, कोई औरत अकेले किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। तो पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो औरत नेक हो और जिसके साथ बैठे वो मर्द भी नेक हो, दोनों नेक हो, तो दोनों नेक लोग एक के साथ बैठ सकते दूसरे के साथ? अब आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं अगर कोई औरत मरियम की तरह नेक हो, जुमले पे तवज्जो करें, हुजूर की हदीस, लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे बड़ा फक्र है,
تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو، جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو، اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا. ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی، توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا. جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ
آپ کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں، جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا۔ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں، یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے۔ آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی۔ کتنا کمزور مقام ہے، اللہ اکبر۔ اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذت ہی سب کچھ ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی۔ یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے۔ اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں۔ راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے۔ دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا اس کو موت نہیں آئے گی، لوگوں سے بھیک مانگے گا اس کو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا۔ بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ارے دوست کیا بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں۔ کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں۔ یاد رکھنا جوانی میں پاپ سے بچو، جوانی میں جرائم سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے۔ اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، گندی فلم دیکھی، گندی پکچر دیکھی، گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، بس گفتگو اینڈ کی طرف، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب تبری نام کے بزرگ تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کے، 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے، جوان۔ کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. بہت دھیان سے سننا, غور سے سننا.